الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلی اولیاء امتہ والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. محترم احباب، یہاں تالی والا کی اس مسجد میں الحمدللہ کئی دفعہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے. میرے برادر مکرم مولانا میاں اعجاز صاحب ان کا پھر حکم ہوا کہ ایک خاص مسئلہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آج الحمدللہ ایک دفعہ پھر حاضری ہو گئی ہے. بیان سے قبل میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس درس کا مقصد وہ کسی قسم کا انتشار نہیں ہے، نہ ہی ہم انتشار پھیلانے کے قائل ہیں. کسی کے اوپر تان کرنا بھی کوئی مقصود نہیں ہے، کسی بحث کا دروازہ کھولنا بھی کوئی مقصود نہیں ہے. صرف یہ ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں کامل اعتماد ہے کہ مسلک حق اہل سنت والجماعت احناف اللہ رب العزت کے فضل و رحمت کے ساتھ
ہر معاملہ میں حق پر اور سنت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے احباب کے دلوں میں کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان شکوک و شبہات کے ازالہ کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے احباب کو ہم مسئلہ کی نوعیت دلائل کے ساتھ ذکر کر دیں تاکہ وہ اطمینان قلب کے ساتھ اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ اس وقت جو مسئلہ جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ رفع الیدین ہے۔ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یہ تو اس رفع الیدین کے تو ہم بھی قائل ہیں، اور فریق مخالف بھی چلو کانوں تک نہیں لیکن بہرحال وہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کا قائل ضرور ہے۔ اختلاف اس سے آگے ہوتا ہے کہ کیا تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی نماز کے اندر کندھوں تک یا کانوں تک جہاں تک بھی کوئی ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں اٹھانے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ سختی نہیں کرتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسا فتویٰ لگائیں کہ جس نے رفع دین کیا اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے۔ فریق مخالف کی طرف سے یہ شدت ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن ہم ایسا کوئی شدت والا فتویٰ نہیں لگاتے۔ ہمارے نزدیک نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے کہ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی رفع یدین کرتے ہیں، اور نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے کہ جو صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ زیادہ بہتر کیا چیز ہے، اولا کیا چیز ہے، اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ میں کرنا اور دیگر مقامات پر نہ کرنا یہ اولا ہے۔ میرے محترم احباب، عام طور پر ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہے کہ یہ جو حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے محترم احباب، الحمدللہ ثم الحمدللہ، امام صاحب رحمہ اللہ کے اقوال ہوتے ہی حدیث کے مطابق ہیں۔ ترجیح کا معاملہ تو تب ہونا کہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہو، امام صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوں، تو جب کہتے ہی دونوں ایک ہوں
امام صاحب بھی وہی فرما رہے ہوں جو حدیث کا تقاضا ہے، تو پھر ترجیح والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مقابل کسی قول کو ترجیح دے، کسی بھی انسان کے قول کو، تو میں تو سمجھتا ہوں اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم احباب، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے اگر چلے ہیں تو یہ دیکھ کے چلے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی راہ انہوں نے دکھائی ہے، اس لیے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، جیسا کہ اب اس مسئلے میں بھی آپ کو نظر آئے گا، ایک موضوع کے اوپر، ایک عنوان کے اوپر کئی دفعہ احادیث مبارکہ کئی طرح کی نظر آ جاتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ اس کا ظاہری تقاضا کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، دوسری حدیث مبارکہ کا ظاہری تقاضا کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، تیسری حدیث مبارکہ اس کا ظاہری تقاضا کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایسی صورتحال جب سامنے آتی ہے، ہر بندہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی بھی عنوان کی ساری احادیث مبارکہ کو جمع کر کے تو پھر ان سے کوئی فیصلہ کرے کہ عمل کس انداز میں کیا جائے گا۔ یہ ہر بندے کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور یہ فطری بات ہے، انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ تو جب ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جن بزرگوں نے یہ کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں کہ انہوں نے ایک ایک عنوان کے حوالے سے ذخیرہ احادیث کو، آیات مبارکہ کو، سب کو مد نظر رکھ کے لوگوں کو مسائل بتائے ہیں، تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے تاکہ ہم غلط نہ کرتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ جی یہ تقلید ہے اور تقلید حرام ہوتی ہے، بلکہ صرف حرام تک نہیں رہتے، شرک تک لے جاتے ہیں۔ میرے محترم احباب، تقلید کی تعریف کیا ہے؟ تقلید کہتے کس کو ہیں؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر کوئی فتویٰ دنیا کا کوئی بندہ اس پر لگائے کہ یہ چیز حرام ہے، کوئی بھی نہیں لگا سکے گا۔ تقلید اس کو کہتے ہیں کہ کسی بزرگ عالم، کسی بڑے کی بات کو دینی مسئلے کے حوالہ سے مان لیا جائے، یہ خیال کر کے کہ یہ محقق عالم ہے اور یہ بالکل صحیح بتا دیتا ہے، تو اس کی بات کو مان کر عمل کر لیا جائے۔ کسی سے مسئلہ پوچھا جائے، یہ اعتماد رکھا جائے کہ یہ بڑا اچھا عالم ہے، خیانت نہیں کرنے والا، تحقیق کے مطابق صحیح جواب دے دیتا ہے،
تو یہ اعتماد کرتے ہوئے اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہ سمجھیں. یہ نہیں کہ دلیل ہوتی نہیں، دلیل مانگنے کی ضرورت نہ سمجھی جائے اور اس کی بات کو مان لیا جائے، اس کو کہتے ہیں تقلید. اور یہ میرے خیال میں سارے مسلمان ہی جو عام مسلمان ہیں، جو علماء نہیں ہیں، وہ سارے یہ کر رہے ہیں. کیا ہمارے اہل حدیث صاحباب اپنے علماء سے پوچھ کے عمل نہیں کرتے؟ وہ بھی اپنے علماء سے پوچھ کے عمل کرتے ہیں. اور اسی کا نام تو تقلید ہے کہ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا اور اس پر عمل کر لیا، دلیل مانگنے کی ضرورت نہ سمجھی. اللہ اللہ، اس کو تقلید کہتے ہیں. اب یہ ساری دنیا کر رہی ہے، سارے مسلمان کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے علماء سے وہ مسائل پوچھتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں. کبھی کوئی رولا شولا پڑا ہو تو تب کوئی دلیل بھی مانگ لیتا ہے، نہیں تو دلیل کوئی نہیں مانگتے. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مولانا آپ نے مسئلہ بتا دیا، ہم عمل کر لیں گے. خود میرے سے میرے کئی اہل حدیث احباب بھی مسائل پوچھتے ہیں. یہ بہت دفعہ ہوا ہے، سینکڑوں دفعہ ہوا ہے کہ اہل حدیث احباب مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، دلیل بھی نہیں مانگتے، عمل کر لیتے ہیں. وہی یہی تو تقلید ہوتی ہے کہ دلیل مانگے بغیر ایک عالم کے اوپر اعتماد کر کے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق بتا دے گا تو اس پر عمل کر لیا جائے. جب ہم تقلید کی تعریف کرتے ہیں نا کہ یہ ہے بھائی تقلید، اب اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کہتے ہیں ہاں چلو یہ تو جائز ہے لیکن تقلید شخصی حرام ہے. میں کہتا ہوں تقلید شخصی کی بھی میں تعریف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو پھر دیکھ لیں کہ آپ بھی وہی نہیں کر رہے. غلط فہمی لوگوں میں یہ ڈالی جاتی ہے کہ تقلید شخصی اس کا نام ہے کہ صرف ایک بندے کی ہر بات مانی جائے. یہ غلط فہمی ڈالی جاتی ہے کہ ہم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ کی بات مانی جائے. حالانکہ ایسا نہیں. بہت سارے مسائل میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو مانتے ہیں، کئی سارے مسائل میں ہم امام ابو یوسف کے قول کو مان لیتے ہیں، کئی سارے مسائل میں ہم امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو مان لیتے ہیں. ہم نے سارے مسائل میں یہ کبھی ضد نہیں کی کہ ہمیشہ امام ابو حنیفہ ہی کی بات ماننی ہے. اللہ اللہ، تقلید شخصی کے متعلق یہ غلط فہمی ہے کہ صرف ایک بندے کی ہر بات مانی جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تقلید شخصی اس کو کہتے ہیں کہ ایک مسلک کے علماء کے جو فتاوی ہیں ان کو مانا جائے. ایک بندے کے نہیں، ایک مسلک کے علماء کے جو مفتبہہ مسائل ہیں ان کو مانا جائے. ایک مسلک کے علماء جو فتویٰ دے رہے ہیں اس فتوے کو مان لیا جائے. تو ہمارے اہل حدیث احباب بھی یہی نہیں کرتے، اپنے مسلک کے علماء کے فتوے کو مانتے ہیں. تو یہی تو تقلید شخصی ہوتی ہے بھائی کہ ایک مسلک کے فتاویٰ کو مان لیا جائے، ایک مسلک کے جو علماء جو فتوے دے رہے ہیں ان کو مان لیا جائے. ایک بندے کے نہیں، ایک مسلک کے. تو یہ چیز بھی سب کر رہے ہیں. تو جب سب ہی تقلید کر رہے ہیں اور کر بھی تقلید شخصی رہے ہیں، تو مثال کے طور پر اگر میرے اہل حدیث احباب تقلید شخصی نہیں کر رہے تو پھر اپنے مسلک کے علماء سے کسی چیز میں تو اختلاف کریں نا. ان کے علماء نے کہا کہ 4 مقامات پر رفع دین کرنا ہے، یہ سارے 4 پر ہی کر رہے ہیں، کوئی 4 سے کم یا زیادہ کی طرف نہیں جا رہا. ان کے علماء نے کہا کہ آمین اونچی کہنی ہے تو سارے ہی اونچی کہہ رہے ہیں، حالانکہ دلائل تو دوسری طرف بھی ہیں. آمین پست کہنے کے بھی دلائل موجود ہیں اور الحمدللہ کبھی ہیں، لیکن کوئی ادھر نہیں جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مسلک کے علماء کی مان رہے ہیں. ہر ایک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہی قائل ہے،
حالانکہ دلائل نہ پڑھنے کے الحمدللہ موجود ہیں اور کبھی موجود ہیں، لیکن وہ ایک مسلک کی ہر چیز مان رہے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی اختلاف نہیں کر رہا، تو وہ بھی تقلید شخصی کرتے ہیں، ہم بھی تقلید شخصی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بنیاد جس کے اوپر وہ مغالطہ ڈالتے ہیں نا، اس کو تو ذہنوں سے نکال دیجئے۔ وہ بھی تقلید شخصی ہی کرتے ہیں، ہم بھی تقلید شخصی ہی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس مسئلے کے اوپر کہ جس کے لیے خاص طور پر آج ہم نے بات شروع کی ہے۔ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین کہاں کہاں کرنا ہے، کہاں کہاں نہیں کرنا، اس حوالے سے احادیث مبارکہ مختلف ہیں۔ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ہر مقام کے رفع الیدین کی بھی موجود ہیں، جن میں سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ 4 مقامات کے رفع الیدین کی بھی موجود ہیں، جن کے ہمارے اہل حدیث احباب قائل ہیں۔ احادیث مبارکہ 3 مقامات کے رفع الیدین کی بھی موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ صرف تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کی بھی موجود ہیں۔ تو گویا کہ 4 قسم کی حدیثیں موجود ہیں۔ وہ حدیثیں بھی ہیں کہ جو ہر مقام کا رفع الیدین کہتی ہیں، وہ حدیثیں بھی موجود ہیں کہ جو 4 مقامات کے رفع الیدین کا ذکر کرتی ہیں، 3 مقامات کی بھی حدیثیں موجود ہیں، اور صرف تکبیر تحریمہ والی حدیث بھی موجود ہے، بلکہ حدیثیں موجود ہیں۔ اب جب حدیثیں ہر طرف موجود ہیں، جو 4 مقامات پر رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں، تو وہ 3 قسم کی حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں نا، ہر مقام والی کو بھی چھوڑ رہے ہیں، 3 مقامات والی کو بھی چھوڑ رہے ہیں، 1 مقام والی کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ عمل وہ کر رہے ہیں 4 مقامات کے رفع الیدین والی حدیث پر، اور ہم بھی 3 چیزیں چھوڑتے ہیں، 3 قسم کی حدیثیں چھوڑتے ہیں، 1 قسم کی حدیثیں لے رہے ہیں۔ ہم ہر مقام والی ہم چھوڑ رہے ہیں، 4 مقام والی چھوڑ رہے ہیں، 3 مقام والی چھوڑ رہے ہیں، ہم 1 مقام والی لے رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں تو ہو گئی برابری، اس معاملے میں تو برابری ہو گئی نا۔ یہ نہیں کہ وہ ساری حدیثوں پہ عمل کر رہے ہوں اور ہم ان میں سے کوئی چھوڑ رہے ہوں، یا ہم ساری پر عمل کر رہے ہوں اور وہ کوئی چھوڑ رہے ہو، نہیں، وہ بھی 3 قسم کی چھوڑ رہے ہیں، 1 پر عمل کر رہے ہیں، ہم بھی 3 قسم کی چھوڑ رہے ہیں، 1 پر عمل کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں تو ہو گئی برابری۔ اب آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے جس کو اختیار کیا ہے وہ درمیان میں ہے، ہم نے جس کو اختیار کیا وہ سب سے آخر پہ ہے۔ انہوں نے ہر مقام والی کو اختیار نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ نہیں جی ہر مقام والی جو ہے اس کے بعد اس میں نسخ آ گیا، اس کے بعد نسخ آ گیا، کچھ مقامات منسوخ ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہر مقام والی پر عمل نہیں ہونا، کیونکہ کچھ مقام منسوخ ہو گئے، تو نسخ کے قائل وہ ہوئے۔ یا تو وہ کہتے ہیں نا ہر مقام پر ہی رفع الیدین کرنے، نسخ نہیں ہے، وہ نسخ کے قائل ہوئے، ہم زیادہ نسخ کے قائل ہو گئے۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ وہ تھوڑے نسخ کے قائل ہیں، آپ زیادہ نسخ کے قائل ہیں، تو پلہ ان کا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ حدیث کے اندر زیادہ منسوخ کرنا وہ زیادہ بری چیز ہے بظاہر۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ
جب 4 مقام سے کم مقام والی روایتیں بھی موجود ہیں، 3 والی بھی ہیں، 1 والی بھی ہیں، نسخ تو تم نے بھی مانا، نسخ تم نے بھی مانا، تم اس سے انکار کر نہیں سکتے. تو جب نسخ ماننا ہے تو آگے نسخ کیا وہاں آ کے رک گیا تھا؟ اگر وہاں آ کے نسخ رک گیا تھا تو پھر اس سے کم مقام والی حدیثیں کدھر سے آ گئی؟ تم نے نسخ کا آغاز تو مان لیا کہ پہلے وہ حدیثیں بھی ہیں کہ جو ہر مقام کے رفع دین کی ہیں، لیکن تم نے کہا ان میں سے کچھ مقام ہوئے منسوخ. ہم کہتے ہیں کہ کچھ مقام ایک وقت میں منسوخ ہوئے تو پھر مزید بھی منسوخ ہوئے، تبھی تو باقی حدیثیں بھی ہیں، نہیں تو باقی حدیثیں کیوں آئی ہیں؟ تو نسخ جو ہے اس کے اوپر ان کے پاس بھی یہ دلیل ہے کہ ہر مقام کے بعد 4 مقام والی روایت موجود ہے تو باقی نسخ ہو گئی. تو پھر ہماری بھی دلیل ہے کہ 3 مقام والی روایت بھی موجود ہے، 1 وہاں پر منسوخ ہو گیا مزید مقام، اور پھر 1 مقام والی حدیث بھی موجود ہے، 2 مقام مزید وہاں پر منسوخ ہو گئے. تو نسخ کے اندر بھی معاملہ برابر ہی ہو جائے گا، بلکہ یہاں پر پلڑا ہمارا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ حدیثیں موجود ہیں. جب حدیثیں موجود ہیں ان کا وجود بتا رہا ہے کہ نسخ وہاں آ کے رکا نہیں ہے، نسخ آگے بھی ہوا ہے، تو اب پلڑا ہو گیا ہمارا بھاری. اب میں احادیث ایک صرف بطور مثال، حدیثیں تو کئی ہیں، ایک بطور مثال ذکر کرتا ہوں. ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہو کان یرفع یدیہ، کہ وہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، فی کل خفض و رفع، ہر پستی میں بھی ہر بلندی میں بھی. جب بھی وہ پست ہو رہے تھے تب بھی رفع دین کرتے، جب بھی وہ اٹھتے تب بھی رفع دین کرتے. وَيَقُولُ، اس طرح نماز پڑھتے اور پھر ساتھ یہ بات کہتے، اَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم سب میں سے میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سب سے زیادہ مشابہ ہے. تو سب سے زیادہ مشابہت والی نماز میری ہے، اور وہ ہر پستی اور ہر بلندی اس میں رفع دین کر رہے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. اب 4 مقامات والی جس کو ہمارے احباب اختیار کرتے ہیں. ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں داخل ہوتے، کبر و رفع یدیہ، تکبیر کہتے، رفع دین کرتے. وَإِذَا رَقَى رفع یدیہ، جب رکوع کرتے تو پھر بھی رفع دین کرتے. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، جس وقت وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہتے، رفع یدیہ، اس وقت بھی رفع دین کرتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جس وقت 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو پھر بھی رفع دین کرتے. 4 مقامات ہو گئے. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر یہ عمل کرتے اور کہتے کہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. اس کو وہ مرفوع قرار دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ واللہ. پہلے میں نے ہر مقام کے رفع دین کی روایت ذکر کی، یہ 4 مقامات کی، اور ایک اور بھی ذکر کر دیتا ہوں ہر مقام والے کی جو مزید وضاحت کر رہی ہے، جس میں باقاعدہ سجدوں کا بھی ذکر ہو. ان مالک ابن الحویرث انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، رافع یدیہ فی صلاتہ،
کہ انہوں نے اپنی نماز کے اندر ہاتھوں کو بلند کیا، وَإِذَا رَكَعَ، اور اپنے رکوع کے وقت بھی، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جس وقت رکوع سے اپنا سر اٹھایا اس وقت بھی، وَإِذَا سَجَدَ، اور جب سجدہ کیا تب بھی، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور جب سجدوں سے سر اٹھایا تب بھی رفع یدین کیا۔ اب اس حدیث کے اندر تو بڑی صراحت آ گئی نا۔ وہ پہلی حدیث تو جو میں نے بیان کی تھی تو اس میں تو کہا نا کہ ہر پستی اور بلندی کی طرف جاتے ہوئے، اس میں تو بڑی صراحت ہو گئی نا کہ سجدوں میں بھی کیا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے بھی کیا، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے بھی کیا۔ اللہ اللہ۔ اب آتے ہیں ہم 3 مقامات کی روایت کی طرف، اور یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس صحابی سے ابھی میں نے 4 رکعت والی پڑھی ہے نا، 3 رکعت والی بھی اسی صحابی سے ہے، 3 رکعت والی بھی اسی صحابی سے ہے۔ تو گویا کہ کل میں سے کچھ تنسیخ جس سے ثابت ہوئی ہے جس صحابی سے، وہ عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، اور پھر یہی عبداللہ ابن عمر جو ہیں 3 والی روایت ذکر کر کے تو گویا کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ تنسیخ کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، آگے بھی چلی ہے۔ 4 کے اوپر آ کے تنسیخ رک نہیں گئی، نسخ اس کے بعد بھی ہوئے۔ 3 والی روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے موجود ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا، کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ، جس وقت نماز کے لیے اٹھے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، حتی تکونا حذو منکبیہ، یہاں تک کہ وہ ہاتھ کندھوں کے برابر ہو گئے۔ اب یہاں پر کہیں گے دیکھو نا آ گیا کہ کندھوں کے برابر، تو وہی میں نے کہتا ہوں کہ یہ بھی کندھوں کے برابر ہی ہے، نیچے والا حصہ ادھر بھی کندھوں کے برابر ہی ہے۔ حدیث میں یہ تو نہیں کہ کندھوں کے برابر کیا مراد ہے کہ اوپر کا حصہ کندھوں کے برابر کیا، ہم جو یہاں پہ عمل کرتے ہیں تو یہ بھی کندھوں کے برابر ہی ہے، تو یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں جا رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اصل میں یہ جو رفع یدین کہاں تک کرنا ہے اس کے لیے حدیث سر تک کی بھی ملتی ہے، کانوں کی لو تک بھی ملتی ہے، اور کندھوں تک بھی ملتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بھئی تینوں پر عمل ممکن ہے۔ لوگوں نے تو یہاں تک کیا نا، سر والی کو بھی چھوڑ دیا، کانوں کی لو تک والی کو بھی چھوڑ دیا۔ امام صاحب نے کہا یہاں کرو نا، اوپر والا حصہ سر کی سیدھ میں آ جائے گا، درمیان کانوں کی لو کی سیدھ میں آ جائے گا، نیچے والا کندھوں کی سیدھ میں آ جائے گا، تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ ہم تینوں حدیثوں پہ عمل کریں تو پھر بھی اہل حدیث نہیں بن سکے، اور وہ ایک پر عمل کر کے باقی 2 کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ اہل حدیث ہو گئے، اور ہم حدیث کے گستاخ ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہی کرتے تھے، حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تھے، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور ایسے ہی کرتے تھے جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تھے، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، سجدوں میں نہیں کرتے تھے۔ اب اس میں سجدے کی تنسیخ والی بات آ گئی، اور ذکر 3 کا ہوا ہے، 4 مقامات کا کوئی نہیں ہوا، دوسری رکعت پہ کھڑے ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ نسخ جو ہے وہ 4 مقامات پہ آ کے بند نہیں ہو گیا، آگے جاری رہا۔ اسی صحابی نے 3 والی روایت بھی کی ہے جو صحابی 4 والی روایت کر رہے ہیں، اور روایتیں بھی دونوں ہی بخاری میں ہیں، وہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی بخاری میں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ روایات تو ہر مقامات کی بھی ہیں، سجدوں کے درمیان کی بھی ہیں، 4 مقامات کی بھی ہیں، 3 مقامات کی بھی ہیں، اس کے بعد 1 مقامات کی روایات بھی ہیں جس کے ہم قائل ہیں تکبیر تحریمہ والی۔
اللہ واللہ قال عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں؟ معلوم ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے، لوگوں کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں یاد دہانی کرواتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھتے تھے، کیا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی، پھر نماز پڑھائی، ولم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، اور سوائے پہلی تکبیر کے اور کہیں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ صحابہ کو باقاعدہ یہ کہہ کے نماز شروع کی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز تمہیں پڑھانے لگا ہوں، اور صرف پہلی رکعت میں پہلی تکبیر میں رفع یدین کیا، بعد میں کسی تکبیر میں رفع یدین نہیں کیا۔ اللہ واللہ۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وَأَبِي بَكْرٍ، میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی پڑھی ہے، وعمر، اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی پڑھی ہے۔ تو گویا کہ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کی بھی وفات کے بعد وہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز پڑھتا رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی، حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی۔ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيهِمْ إِلَّا عِنْدَ افتتاح الصَّلَاةِ، ان میں سے کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا سوائے نماز کے شروع کرنے کے، اور کسی جگہ پر ان میں سے کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حضرت ابوبکر صدیق، نہ حضرت عمر فاروق۔ اب روایتیں تو موجود ہیں کہ ہر مقام پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے ہاتھ، 4 مقامات پر بھی اٹھائے ہیں، 3 پر بھی اٹھائے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نہیں اٹھاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ پہلے کی باتیں تھی کہ اٹھاتے تھے، آخری عمل یہی تھا کہ جو بعد میں صدیق اکبر نے بھی اپنایا، عمر فاروق نے بھی اپنایا، کہ بعد میں اٹھانا ختم کر دیا۔ نہیں تو یا تو کہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عبداللہ ابن مسعود جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے تھے، حالانکہ اٹھایا تو ہے نا، زندگی میں اٹھایا تو ہے۔ اگر آخر تک اٹھاتے ہی رہے تھے تو عبداللہ ابن مسعود کیسے جرت کر سکتے ہیں یہ کہنے کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھاتے تھے؟ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ضرور ہے لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا ہے، تبھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنی جرت کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، کوئی بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ اللہ اللہ۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فقیہ الامت ہیں، صحابہ کرام میں سے مسائل کو سمجھنے کا جو سب سے زیادہ ملکہ حاصل ہے وہ انہی کو حاصل ہے۔ اللہ اللہ۔ چھوٹے سے قد کے تھے، دبلے پتلے تھے، بالکل دبلے پتلے، اور بڑی باریک باریک پتلی پتلی پنڈلیاں، جسم کے اعضاء بڑے پتلے پتلے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک بنانے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی کہ جب بھی مسواک کی ضرورت ہو تو میں درخت سے مسواک بنا کے آپ کو پیش کروں گا۔ تو ایک دن مسواک بنانے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے نا تو پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، تو پتلی سی پنڈلی صحابہ کرام کو نظر آئی، تو کسی صحابی نے مذاق سے کہا کہ عبداللہ مسواک لینے اوپر چڑھا ہوا ہے، 2 مسواکیں تو تیرے اپنے پاس موجود ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو عبداللہ کی پنڈلیاں جن کو مسواکوں سے تشبیہ دیتے ہو نا، یہ قیامت والے دن یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کر رہے ہیں صحابی کا مقام، فقیہ الامت ہیں، صحابہ میں سے فقہ کا سب سے زیادہ ملکہ رکھنے والے۔ تو وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے آقا
ایک مقام پر صرف افتتاح صلاۃ میں نماز شروع کرنے میں رفع یدین کرتے ہیں، بعد میں نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ایسے ہی کیا ہے، حضرت عمر فاروق نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اگلی روایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہاتھ اٹھاتے الی قریب من اذنیہ، اپنے کانوں کے قریب تک، ثم لا یعود، پھر یہ کام نہ کرتے۔ باقی پوری نماز میں کانوں کے قریب ہاتھ نہیں لے کے جاتے تھے، صرف افتتاح صلاۃ کے وقت لے کے جاتے تھے۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم احباب، دیکھیں ایک حدیث میں ابھی انشاءاللہ بعد میں اور بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں تھوڑی سی اور ہو جائیں۔ ہر مقام کے رفع یدین کی حدیثیں وہ بھی موجود ہیں، 4 مقامات والی بھی موجود ہیں، 3 والی بھی موجود ہیں، 1 والی بھی موجود ہیں۔ اب کریں گے یہ کہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ جی نہیں یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ روایتیں ضعیف نہیں ہیں۔ میں اس طویل بحث میں پڑھنا نہیں چاہوں گا۔ الحمدللہ صحیح حدیثیں موجود ہیں ایک مقام کی۔ اپنے مسلک سے جو ہٹ کے ہو تو اس کو دانستہ سمجھتے ہوئے بھی کہ وہ ضعیف نہیں ہے تو پھر ضعیف کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ حدیث کا انکار بنتا ہے۔ میں 3 مقامات والی کو بھی ضعیف نہیں کہہ رہا کیونکہ نہیں ہے ضعیف، میں 4 مقام والی کو بھی ضعیف نہیں کہہ رہا کیونکہ نہیں ہے ضعیف، میں ہر مقام والی کو بھی ضعیف نہیں کہہ رہا کیونکہ نہیں ہے ضعیف۔ جب نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جان بوجھ کے جو میرے مسلک کے مطابق نہیں ان کو ضعیف کہنے کا رٹا لگا دوں۔ جب وہ ضعیف نہیں ہے تو میں یہ گناہ گار نہیں ہو سکتا کہ بلا وجہ صرف اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں کہ نہیں جی یہ بھی ضعیف ہے تو یہ بھی ضعیف ہے۔ جب نہیں ضعیف تو نہیں ہے، لیکن تم بھی خدا کا خوف کرو، جب ایک والی بھی ضعیف نہیں ہے تو تم ان کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور نہ لگاؤ، بلکہ بات کو مان لو۔ ضعیف نہ وہ ہے نہ ضعیف یہ ہے۔ اللہ اللہ۔ مسئلہ یہ ہے نماز کا جس وقت ابتدائی دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز کے فرض کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھے، سلام پھیر دیا، 2 پڑھے، سلام پھیر دیا۔ صحابی کہنے لگے آقا کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی احساس نہیں ہوا، عالم الغیب نہیں ہے نا، احساس پھر بھی نہیں ہوا کہ میں 2 پر سلام پھیر چکا ہوں۔ صحابی نے توجہ بھی دلائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ ہی نماز تبدیل ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو صحابی کہنے لگے کہ اگر آقا نماز نہیں نہ بدلی تو پھر آپ تو بھولے ہیں یقیناً، کیونکہ 4 کی بجائے آپ نے تو 2 پہ سلام پھیر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا واقعی یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ واقعی ایسے ہوا ہے کہ میں نے 4 کی بجائے 2 پہ سلام پھیر دیا ہے؟ دیگر صحابہ نے بھی کہا کہ آقا ہوا تو ایسے ہی ہے کہ 2 پر سلام پھیر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 2 پڑھائیں اور سلام پھیر دیا، مزید 4 نہیں پڑھائیں۔ درمیان میں یہ ساری گفتگو ہوتی رہی، نماز کے دوران ہوتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں 2 ہی مزید پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھائی۔ اس دور میں نماز کے دوران اتنی گفتگو بھی جائز تھی، اتنی زیادہ گفتگو ہوئی ہے ساری نماز نہیں ٹوٹی، نماز پھر بھی ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ بات چیت منع ہو گئی کہ نہیں نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن سلام کا جواب دے سکتے ہو۔ اور طریقہ یہ ایک ہوتا تھا کہ مسجد میں کوئی بندہ آیا ہے نا تو جتنی رکعتیں ہو چکی ہیں نا تو وہ صحابہ سے پوچھتا تھا کہ کتنی ہو گئی ہیں، وہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں
وہ نماز کے اندر بتاتے کہ اتنی ہو گئی ہیں، وہ اپنی اتنی پہلے پڑھ کے تو پھر نماز میں ملتا تھا، پہلے یہ طرز تھا۔ اب تو یہ ہے نا کہ جہاں آئے ہو نماز میں شامل ہو جاؤ، جو شروع کی رہ گئی ان کو بعد میں پڑھ لینا، لیکن پہلے یہ تھا کہ آیا ہے پوچھے گا، باقی ساتھی جو پہلے کھڑے ہیں وہ بتا دیں گے کہ اتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، اتنی رکعتیں وہ پہلے پڑھے گا اور پھر نماز میں شامل ہوگا۔ لیکن اس طرح ہوتا کئی دفعہ یہ کہ جتنی دیر میں وہ اتنی پڑھنی ہے اپنی، تو اتنی دیر میں جو رہ گئی ہے وہ بھی گئی۔ بعد میں طرز یہ ہو گیا کہ نہیں، جہاں پر بھی آؤ ساتھ شامل ہو جاؤ، پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اب یہ پوچھنا، سلام کا جواب دینا یہ بھی منع ہو گیا۔ سلام کا جواب دینا پہلے جائز رکھا گیا تھا، وہ بھی منع کر دیا گیا۔ صحابی آئے سفر سے، آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سلام کیا، نبی اکرم نے جواب نہیں دیا کیونکہ اب منع ہو گیا۔ صحابی تو پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ میں نے سلام کیا جواب نہیں دیا، پہلے تو جواب دیتے تھے۔ تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منع ہو چکا ہے، اب تم پریشان نہ ہو، میں کوئی ناراض نہیں ہوں تم سے، وہ منع ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر تدریجاً سکون آتا گیا ہے۔ پہلے بڑی ساری گفتگو بھی جائز ہے، پھر تھوڑا بہت جائز ہے، سلام کر سکتے ہو، رکھتے پوچھ سکتے ہو، لیکن پھر یہ بھی منع ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب زیادہ جو ہے وہ کلام وغیرہ بھی جائز تھا، اس وقت ہر مقام پر رفع یدین بھی ہوا، لیکن آہستہ آہستہ نماز سکون کی طرف آتی گئی۔ ہر مقام پہ پہلے ہوا، پھر کچھ سکون کی طرف آئے 4 مقامات والا ہوا، پھر کچھ سکون کی طرف آئے 3 والا ہوا، پھر مزید سکون کی طرف آگے اور 1 مقام کا رفع یدین ہی رہ گیا۔ ہمیں تو ایک دلیل نظر آتی ہے نا کہ پہلے کلام شلام بھی بہت زیادہ تھا، حرکت کافی تھی، اب وہ باقی ساری حرکتیں منع ہو رہی ہیں تو آہستہ آہستہ یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد ایک فیصلہ کن دلیل، فیصلہ کن، رفع یدین کرنے کی صحیح حدیثیں موجود ہیں جیسا کہ میں ذکر کر چکا، نہ کرنے کی یعنی ایک مقام کے علاوہ نہ کرنے کی بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ اب یہ بات فیصلہ کن ہے انشاءاللہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ زیادہ مقامات کی صحیح حدیثیں موجود ہیں اور زیادہ مقامات پہ نہ کرنے کی، صرف ایک مقام پر کرنے کی بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ابتدائی دور میں زیادہ مقامات پر ہوا ہے، خواتین پر ہوا ہے، 4 پر ہوا ہے یا ہر مقام پہ ہوا ہے، لیکن ہوا زیادہ مقامات پر ہے۔ اس کے اوپر ساری امت متفق ہے کہ زیادہ مقامات پر ابتدا میں تو رفع یدین ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مقام والی وہ جو روایت ہے وہ شروع کی نہیں ہو سکتی، 3 والی بھی شروع کی ہو سکتی ہے کیونکہ امت متفق ہے کہ ایک مقام سے زیادہ پر شروع میں عمل ہوا ہے، شروع میں 3 والی بھی ہو سکتی ہے، 4 والی بھی ہو سکتی ہے، ہر مقام والی بھی شروع میں ہو سکتی ہے، لیکن جو ایک مقام والی ہے نا وہ قطعی طور پر شروع میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ امت کا اجماع ہے کہ شروع میں تو وہی زیادہ مقامات پر ہے۔ تو یقینی بات ہو گئی نا کہ یہ روایت بعد کی ہے، یہ روایت شروع کی تو ہے نہیں، جو ایک مقام والی ہے تو یہ روایت بعد کی ہے، تو جو بعد والی ہوتی ہے عمل اس پر ہوتا ہے، وہ ناسخ بن جاتی ہے، پہلی منسوخ ہو جاتی ہے، پہلی ساری منسوخ ہو جاتی ہیں۔ حدیثیں وہ صحیح ہیں میں مانتا ہوں، لیکن بھائی وہ منسوخ ہو چکی کیونکہ یہ یقیناً بعد کی ہے، ان کا بعد میں ہونا اتنا یقینی کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، کیونکہ اس کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے کہ شروع میں زیادہ مقامات پر رفع یدین ہوا ہے، ہم بھی کہتے ہوئے۔ اب کہتے ہیں جی ہمارے پاس 300 حدیثیں موجود ہیں کہ رفع یدین زیادہ مقامات پر ہوا ہے۔ بناتے کیسے ہیں؟ ایک ہی حدیث کو ایک کتاب سے پڑھا، پھر اسی حدیث کو دوسری کتاب سے پڑھا،
پھر اسی حدیث کو تیسری کتاب سے پڑھا، پھر اسی حدیث کو چوتھی کتاب سے پڑھا، اس طرح ساری کتابوں کی جمع کرتے کرتے نہ کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس 300 حدیثیں موجود ہیں کہ جی رفع دین زیادہ کی جگہ پر ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں میں یہ بھی مان لیتا ہوں مستقبل میں تمہارے پاس 1,00,000 حدیثیں ہوں گی، ابھی تو 300 ہیں نا، کیونکہ مستقبل میں بھی کتابیں لکھی جائیں گی نا، ان میں یہی نقل ہوتی جائیں گی، تم ان کے بھی حوالے جمع کر لینا۔ مستقبل میں 1,00,000 حدیثیں ہوں گی تمہارے پاس، لیکن ہوں گی ساری منسوخ۔ حدیثیں 1,00,000 بھی ہوں اور ہوں عمل اس پہ نہیں ہوتا، میری ایک بھی صحیح ثابت ہو جائے عمل اس پہ ہوگا۔